نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک میں رونما ہونے والے واقعات میں سے فتح مکہ کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ دیکھیں، کسی بھی قوم، قبیلے یا ملک کے سربراہ کا کامیاب سیاستدان یا سپہ سالار ہونا وہ اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک سپہ سالار یا کسی ملک کا بادشاہ یا کسی ملک کا حکمران میدان عمل کے اندر دوسری قوم کو بچھاڑ دے، دوسری قوم کو قتل و غارت کر کے نیس و نابود کر دے، ختم کر دے، بلکہ جہاں اس بات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ ایک سپہ سالار کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ میدان جنگ میں، میدان عمل میں دوسری قوم کو، مقابل قوم کو تیغ نیغ کر سکے، تہس نہس کر سکے، وہاں یہ بات اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جب دو قوموں کے سربراہ یا دو قوموں کے سفراء آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے صلح کے لیے چند شرائط طے کریں، معاہدہ لکھیں، تو وہاں انسان کو بات کرنے کی، وہاں انسان کو قائل کرنے کا اگر ڈھنگ آتا ہے تو بہت ساری قومیں اپنے آپ کو زوال سے بچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے مقابل دیکھا جائے کہ ایک سپہ سالار یا ایک حکمران ایسا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت سے بھی نوازا ہے اور وہ جنگی حربوں سے بھی واقف ہے، وہ میدان کے اندر دشمن قوم کو بچھاڑ بھی سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کر کے بات کے ذریعے سے شرائط منوا یا مان نہیں سکتا، تو ایسی قومیں بہت جلد زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کئی مواقع پر ایسا ہونا پڑتا ہے کہ بظاہر ظاہری طور پر دشمن قوم کی بات کو تسلیم کر کے، ان کی شرط کو تسلیم کر کے اپنے عروج کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس کی بات کو مانا، اس قوم سے ڈر گئے، دب گئے، اسی لیے انہوں نے شرائط کو مانا، جبکہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں کہ وہ سیاستدان، وہ سربراہ، وہ سپہ سالار ایک دور اندیش ہوتا ہے جو اپنی اس باطنی نگاہ سے دور کے فوائد کو دیکھ کر کے ظاہری اپنے آپ کو دبنے کا یا ظاہری اپنے آپ کو دشمن قوم کی بات تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے۔ اب فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے مختصراً ہمیں صلح حدیبیہ کے اوپر ایک نگاہ ڈالنی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور یہاں آ کر کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں اسلامی ریاست کے نفاذ کے بعد تین اطراف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ تین اطراف سے، مدینہ کے شمال کی طرف جائیں تو وہ دشمن تھے جن کو مدینہ سے نکال کر کے خیبر کی طرف بھگا دیا گیا تھا، بنو نذیر، یہود کے جو قبائل تھے، اور اگر شمال مشرق کی طرف دیکھا جائے تو انہی یہود کے حلیف قبائل وہاں موجود تھے جیسے بنو فزارہ اور بنو غطفان، اور اگر جنوب کی طرف دیکھا جائے تو وہاں اہل مکہ موجود تھے جو مشرکین، جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے۔ اب تینوں اطراف سے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ اگر ہم مکہ کے دشمن سے نمٹنے کے لیے جاتے ہیں تو خیبر کا دشمن مدینے میں داخل ہو جائے گا، خیبر کا دشمن پیچھے رہنے والوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اگر خیبر کے دشمن کی طرف جاتے ہیں تو مکہ والے یا خیبر والوں کے حلیف بنو غطفان اور بنو فزارہ والے مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ کیفیت جو تھی، یہ حالات جو تھے، ان حالات کے اندر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان تین دشمنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا جائے
کہ اس کو اپنے آپ سے لڑائی سے روک دیا جائے یا اپنے دوسرے مخالف کی معاونت اور مدد سے روک دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عرصے میں ایک خواب دکھلایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کی غرض سے مدینہ طیبہ سے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کی چابی لیتے ہیں، بیت اللہ میں نوافل پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے اور وہ برحق ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمارے خواب بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے عمرے کی غرض سے چلے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو وہاں مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے یہ، لیکن میں یہ مختصراً بتا کے فتح مکہ کی طرف آؤں گا۔ یہاں جب روکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چونکہ لڑائی کی غرض سے آئے نہیں تھے، نہ ہی کوئی ساتھ اتنا اسلحہ وغیرہ ساتھ لائے تھے، بلکہ انتہائی قلیل تعداد میں اسلحہ ساتھ تھا۔ تو وہاں مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصد روانہ کیے اور آنے کی غرض معلوم کروائی کہ آپ کس غرض سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی لڑائی کرنا مقصود نہیں، ہم آپ کے ساتھ قتل و قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، سعی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو مشرکین نے سہیل بن عمر کو بھیجا کہ آپ جائیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنا کر کے مکہ کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں، ان کو جا کر کے یہ بات سمجھائیں کہ ہم آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان دینے یا آپ سے لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں جانے کے بعد اہل مکہ نے یا شرفاء مکہ نے آپس میں مشورے کی غرض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ یہاں قیام کریں، ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس جواب کے انتظار میں مکہ میں رہائش پذیر رہے، اور ادھر مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لی، جس کو اللہ کے قرآن نے بھی ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ ہم اگر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اگرچہ ہم اس غرض سے نہیں آئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، لیکن اب شہادت عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا قصاص لے کر کے ہم واپس جائیں گے۔ اور پھر سہیل بن عمر اور یہ سارے احباب پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، وہاں چند شرائط سے صلح ہو گئی۔ شرط کیا تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، 3 دن آپ مکہ میں ٹھہریں گے، آپ کے جو اسلحہ ہوگا تلوار وغیرہ وہ میان کے اندر ہی رہیں گے، آپ ان کو نہیں نکالیں گے تاکہ آپ کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائیں۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط یہ رکھی گئی کہ اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ کے اسلام کی طرف اپنے سرداروں کے مالکوں کی اجازت کے بغیر آتا ہے تو آپ اسے دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے۔
یہ شرائط طے ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شرائط تسلیم کر لی، اگرچہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات ناگوار گزری، جن میں قابل الذکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں، آپ بھی برحق نبی ہیں، تو ہم ان سے کیوں شکست تسلیم کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کی شرائط کو مانے جا رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت سی تلخیاں بھی ہوئیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، شرائط نامہ لکھے جا رہے تھے یا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو وہاں ابتدا میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں مشرکین کے قاصد نے کہا ہم تو رحمان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ رحمان کیسے لکھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح فرمایا کہ جب ابتدا کے اندر لکھوایا کہ یہ معاہدہ جو ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ ہمارا جھگڑا ہی نہ ہوتا، یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں بھی تسلیم کرتے ہوئے ان چیزوں کو کٹوا دیا تھا۔ بہرحال جب یہ معاہدہ ہو گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین واپس جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان فتح عطا فرمایا۔ اور ان آیات کا جو تفسیر یا ان آیات میں جو خوشخبری دی گئی، اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں کرائی۔ ہوا یہ کہ اس معاہدے کے اندر جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب اس صلح کے بعد ارد گرد کے جو قبائل جس کا بھی حلیف بننا چاہیں، دوست بننا چاہیں، وہ بن سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بنو خزاعہ وہ اہل اسلام کے مسلمانوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے، اور بنو بکر یہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ اب جب یہ لڑائی کی آگ بجھ گئی، لڑائی ٹھنڈی پڑ گئی، آپس کے جھگڑے فساد، کیونکہ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، قتل و قتال چلتا رہتا تھا، لیکن اس صلح کی وجہ سے جب یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف ہوا ہے اس پر مشرکین کا یا خود مشرکین حملہ کرتے ہیں، تو یہ اسی جس کا وہ حلیف بنا ہے یعنی مسلمانوں کا، اسی پر حملہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کا حلیف بنو خزاعہ یا خود مسلمان مشرکین مکہ کے حلیف کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو یہ خود مشرکین پر یہ کیا جائے گا اور اس کو نقض عہد شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب لڑائی ٹھنڈی پڑ گئی تو بنو بکر نے موقع پاتے ہی بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور مشرکین مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑائی میں بھی شریک ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ جب حرم کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر بھی ان کا قتال کیا۔ تو بنو خزاعہ کا قاصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس وعدے کا کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا ہم آپ کا تعاون کریں گے، اس وعدے کو یاد دلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی مدد کی جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صحابہ کو یہ حکم دیا نہیں تھا کہ اس سے 3 دن پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اب آپ میرا اسلحہ وغیرہ تیار کریں اور میرے ساتھ کوچ کرنے کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ فرمایا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کا حکم دیا تو یہاں اس تیاری کے دوران ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشرکین مکہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ ایسے ایک عورت ہے، وہ حاطب بن ابی بلتہ کا یہ خط لے کر کے جا رہی ہے،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور ایک اور صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت ہے فلاں مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، فلاں درخت کے نیچے ہے، اس سے یہ خط لے کر کے واپس آ جائے۔ جب وہ پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خط دے دو، اور اس نے انکار کیا۔ ان حضرات نے ان کے سامان کی، کجاوے کی تلاشی لی، نہیں ملا، تو وہاں فرمایا کہ آپ خود حوالے کر دیں ورنہ ہم آپ کے جسم کی بھی پوری تلاشی لیں گے۔ بہرحال اس عورت نے جب ان کے ارادے کے اٹل ہونے کو دیکھا تو اس نے خود وہ خط نکال کر کے ان حضرات کے حوالے کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھ بھیجے ہوئے دوست یہ خط لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دیں، یہ حاطب بن ابی بلتہ غدار ہیں، لہذا میں ان کا سر قلم کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ میرے بدری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یہ منافق یا غدار نہیں ہیں، بلکہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ پھر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجبوری بیان کی کہ اللہ کے رسول، میرے خاندان، میرے قوم قبیلے والے، میرے رشتہ دار سارے وہیں ہیں، اور وہاں اہل مکہ میں سے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ وہ میرے گھر والوں کا خیال کریں گے، بس یہی غرض تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ اور مجھے اس بات کا بھی کامل یقین تھا کہ میرے خط کے پہنچنے سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بلکہ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا تو فتح آپ ہی کا مقدر بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ بہرحال 10 رمضان المبارک کو مکہ کے اوپر چڑھائی کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چلے، صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے چلے، اور یہ سفر کرتے کرتے جب مکہ کے قریب پہنچا، وہاں جا کر کے رات کے ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو اس انداز سے ٹھہرنے کا حکم دیا کہ وہاں جتنے 40,000 کے قریب مقامات پر آگ جلائی گئی۔ ابو سفیان جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کس کا ہے؟ تو وہاں جو ان کے ساتھ دوسرے تھے انہوں نے کہا شاید یہ بنو خزاعہ کا ہے، بنو خزاعہ ہم سے انتقام لینے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے اوپر سوار ہو کر کے ان کی آواز کو پہچان کے ان کو بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا لشکر ہے جو آپ پر چڑھائی کی غرض سے آیا ہے۔ بہرحال بغیر کسی قتل و قتال کے اللہ نے ان کے اوپر ایسا رعب رکھا کہ مسلمانوں کا یہ قافلہ، یہ لشکر، جن کو مجبور ہو کر کے مصیبتیں، مشقتیں برداشت کر کے یہ مکہ کی سرزمین چھوڑ کے کبھی حبشہ کی طرف جانا پڑا تھا، کبھی مدینہ کی طرف جانا پڑا تھا، آج عظیم فاتح بن کر کے وہاں داخل ہوئے۔ اور ان صحابہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اس عظمت کو، شان کو، شوکت کو اور اس طرح فاتح انداز میں داخل ہونے کو دیکھا تو فرمایا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج قتال کا دن ہے، خون کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ حضرت سعد نے یہ فرمایا تو آپ نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح کی دور اندیشی تھی کہ بظاہر تو وہاں مسلمان دب گئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے جب مسلمانوں کے سپہ سالار نے جب ان شرائط کو تسلیم کیا تو اللہ نے اتنی بڑی عظیم فتح، جس کو قرآن کے اندر بھی فتح مبینہ کہا ہے، نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔